حضرت عباس جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، جن کو عباس علمبردار کہا جاتا ہے، جو کہ امام حسین کے ساتھ علم پکڑ کر چل رہے تھے، امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حسین اے میرے بھائی، اب مجھ سے یہ علی اصغر کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، یہ جو علی اصغر کو میں دیکھتا ہوں کہ اتنا تو اس جنگل کے اندر، اس بیابان کے اندر اسماعیل بھی نہ تڑپے تھے جتنا آج کربلا کے میدان میں یہ علی اصغر تڑپ رہا ہے، اتنا تو اسماعیل بھی نہ تڑپے تھے۔ اے حسین، مجھ سے علی اصغر کا یہ تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس نہر فرات پر جا کر اور پانی بھر کر لے کر آؤں۔ امام حسین نے کہا اے عباس، تمہیں معلوم ہے کہ یہ ظالم تمہیں پانی بھرنے نہیں دیں گے۔ عباس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے پانی بھرنے نہیں دیں گے، مگر میں پھر بھی جاؤں گا اور کوشش کروں گا پانی لانے کی، یا تو پانی آئے گا یا عباس شہید ہو جائے گا، یا عباس شہید ہو جائے گا۔ بہرحال امام حسین سے وہ بار بار کہنے لگے۔ امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو ہمیں باری باری شہید ہی ہونا ہے۔ بہرحال حضرت عباس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ حضرت عباس مشکیزے کو لٹکاتے ہیں کاندھے پر، ایک ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اپنے خیمے سے۔ جب حضرت عباس خیمے سے نکل کر چل پڑتے ہیں تو یزیدیوں کے دل تھرانے لگتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے، کہ جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون بہ رہا، حیدر کرار کی شجاعت دوڑ رہی ہے، اب وہ آ رہے ہیں۔ اب وہ جیسے ہی حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنی تلواروں کو وہ بھی میان سے نکال دیتے ہیں، لیکن حضرت عباس ان سے لڑتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اور نہر فرات والے سپاہی جب ان سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ اپنی تلوار نکالتے ہیں اور جو بھی ان کے راستے میں آتے ہیں ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آخرکار نہر فرات پر حضرت عباس پہنچ جاتے ہیں۔ جب حضرت عباس نہر فرات پر پہنچ گئے ہیں، مشکیزہ لیتے ہیں، مشکیزے کو کھولتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد اس کو گٹھان لگا کر اپنے کندھے پر ٹانک لیتے ہیں، اور ٹانکنے کے بعد ایک چلو کے اندر پانی اٹھاتے ہیں، ایک چلو کے اندر پانی اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ کے قریب لاتے ہیں، مگر جیسے ہی منہ کے قریب لاتے ہیں امام حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جیسے ہی قریب لاتے ہیں حضرت زینب کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جیسے ہی قریب لاتے ہیں سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جیسے ہی قریب لاتے ہیں علی اصغر کا وہ ایڑیا رگڑنا یاد آ جاتا ہے، اور حضرت عباس اس پانی کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ علی اصغر اپنی ایڑیا رگڑتے رہے اور عباس پانی پی جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت عباس نے مشکیزے کو اپنے کندھے پر ٹانکا اور ٹانکنے کے بعد چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یزیدیوں میں ہڑکم مچ گیا اور اعلان ہو گیا، ارے کافرے والوں سن لو، یہ عباس جو مشکیزہ اپنے کاندھے پر لٹکا کر لے کے جا رہا ہے، اور یہ مشکیزہ اگر قافلے کے اندر پہنچ گیا، اگر خیموں کے اندر پہنچ گیا تو یاد رکھنا اس میدان میں جو 22,000 کا لشکر ہے ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے گا، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے ان کو خیمے تک جانے سے روک لو۔ سارے کے سارے قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، باری باری کر کر حضرت عباس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ شجاعت کا پیکر علی المرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار کا لخت جگر اپنی تلوار کو لہراتا ہوا نکلتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے گردنیں اڑاتا ہوا چل جاتا ہے۔ جب ظالموں نے دیکھا یہ مولا علی کا بیٹا ایسے قابو میں نہ آئے گا، بیک وقت میں تیر برسائے جائے، تو ان ظالموں نے حضرت عباس کے اوپر تیر برسانا شروع کیا۔ کچھ لوگ آئے، آپ زخمی ہو گئے، تو ان ظالموں نے حضرت عباس کے بازو کے اوپر تلوار ماری، حضرت عباس کا بازو کٹ گیا۔
حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا جس پہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا، ان ظالموں نے آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ حضرت عباس نے اس مشکیزے کو اپنے منہ سے دبا لیا، مگر ان ظالموں نے ایک بارگی تیر کا حملہ کیا، حضرت عباس پر اتنے حملے کیے کہ آپ آخرکار شہید ہو ہی گئے۔ اور ان ظالموں نے تیر کا نشانہ حضرت عباس سے زیادہ اس مشکیزے کے اوپر لگایا تھا کہ یہ مشکیزہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت عباس جب شہید ہوتے ہیں امام حسین کو پکارتے ہیں، اے میرے بھائی میرے مدد کیجئے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، خون کے اندر لہو لہان حضرت عباس کو دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، آج میرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین حضرت عباس کو گود میں لے کر خیمے کے اندر آتے ہیں، اس کے بعد علی اکبر تیار ہو جاتے ہیں کہ ابا جان اجازت دیجئے، ابا جان اجازت دیجئے۔ امام حسین کہتے ہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تجھے وہاں پہ قتل ہونے کی اجازت دوں؟ کیا تجھے وہاں شہید ہونے کی اجازت دوں؟ اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، پتا تو صحیح کس بات کی اجازت دوں؟ مگر قسم خدا کی علی اکبر کی رگوں میں بھی امام حسین کا خون دوڑ رہا تھا۔ علی اکبر نے کہا اے ابا جان آپ اجازت تو دیجئے، میں وہاں پر جاؤں گا اور ان ظالموں کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو کر ان ظالموں کو جہنم کے اندر پہنچاؤں گا۔ علی اکبر بہرحال میدان میں جاتے ہیں، میدان میں جانے کے بعد علی اکبر ان ظالموں سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اس تپتے ہوئے ریگستان میں اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو جو کہ اب شہید ہو گیا ہے اس کا لاشا اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر خیمے کے اندر لاتے ہیں۔